کہ آپ حضرت بتائیے قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ ہاں کتنے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک ہی ہوگا تو ایک نہیں ہوگا، ایک نہیں ہوگا، تین ہوں گے. آپ اللہ جانتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ معاملہ ایک ہی سوال کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں، اب میں تقریر یہی شروع کر رہا ہوں، اسی لیے شعر کو میں نے ڈیلے کر دیا کہ پہلے مسئلے کے بعد یہی شعر تھا، لیکن میں پیچھے اس لیے لے گیا کہ یہ موت کے حوالے سے اس لیے میں نے سوچا کہ آخر میں شعر لائیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھے گی 15-20 منٹ. تو آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں لے کر کے جاتے ہو تو 3 سوال ہوتے ہیں. اور کون سوال؟ کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہہ دے تو میرا رب اللہ ہے. پھر تمہارا دین کون ہے؟ اسلام ہے. اب یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے تو اب آگے سوال کرنے کی ضرورت ہے. آگے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو میں نے مان لیا، توحید کو میں نے مان لیا تو میں مسلمان ہوں. لیکن اس بات کو پھر سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا دین کیا؟ ہمارا دین، تمہارا دین کیا؟ تم نے کہا میرا دین اسلام ہے. ان 2 سوالوں سے ایک بات پتہ چلی، یہ توحید پرست ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ عیسائی نہیں ہے اور یہودی نہیں. کیا پتہ چلا؟ یہ عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، یہ اسلام کا ماننے والا. اب آئے گا تیسرے نمبر پر سوال آئے گا. اگر یہ دونوں سوالوں پر بات مکمل ہو جاتی تو یہ حدیث ہی آگے نہیں چلتی، نہ حدیث آگے چلتی نہ سوال ہوتا آگے. مگر یہ نہیں، اصل جو معیار تھا وہ دوسرے پہ تھا. اور ایک چیز خاص بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہوئے یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے بعد جو سب سے بڑی 2 کتابیں، سب سے بڑی 2 کتابیں صحیح ہیں، جنہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری ہے. پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے، نمبر 2 پہ صحیح مسلم کا ہے. ان دونوں کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اور پہلی حدیث سے لے کر کے آخری حدیث یعنی وہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر تک والی حدیث پڑھیے اور انما الاعمال بالنیات شروع کریے، پوری کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں پر آپ کو 3 سوال نہیں. جہاں بھی ذکر کیا ہے امام بخاری نے 1 سوال، آخری والا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اس کے علاوہ کسی دوسرے سوال کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور یہی حال امام مسلم کا بھی، انہوں نے بھی یہی 1 سوال رکھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے دونوں حضرات کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ دونوں سوالوں کی لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سوال تب کامیاب ہو جاتا جب آخری سوال کا جواب صحیح ہو جائے. کیونکہ اس سوال کے اوپر مدار ہے آخری سوال کا. آپ قرآن کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ بتاؤ پہلے قرآن آیا یا پہلے رسول پاک کی حدیث آئی؟ کہ پہلے حدیث آئی. لیکن ہم تک پہلے قرآن پہنچا یا پہلے حدیث پہنچی؟ اس میں بہت چکر والی بات ہے، بڑا مہین اور باریک پوائنٹ ہے. اس میں ہر آدمی یہی کہہ دے گا کہ پہلے قرآن آیا، لیکن میں کہتا ہوں پہلے حدیث ہے. وہ کیسے آئی؟ وہ ایسے آئی کہ غار حرا میں رسول پاک تھے اور سیدنا جبریل امین تھے. کیا پرواز اس میں ربی کا لطیف آئی نہیں ہے. لیکن جب رسول پاک نے آ کر کے مکہ میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ وہی میری مجھ پر آئی ہے اور یہ قرآن ہے، تو جو لفظ بولا گیا یہ قرآن ہے، حدیث ہے، یہ قرآن ہے. حدیث پہلے مخبر پہ بھروسہ ہوگا تب خبر پہ بھروسہ ہوگا. اگر آپ مجھ پر بھروسہ